السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جب سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس وقت سے تبلیغی جماعت کا چرچا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ تبلیغی جماعت کے کام کو سراہ رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کی خوب تعریف ہو رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ دعوت و تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یعنی اچھائیوں کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو خیر الامم کا اعزاز دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی جو فوقیت اور اس امت کا جو درجہ بلند کیا ہے، اس امت کو جو دوسری امتوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ذمے جس کام کو کیا ہے وہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو کوئی بھی ایوارڈ ملتا ہے، کوئی بھی اعزاز ملتا ہے تو اس کے کسی نہ کسی بلند اور کسی نہ کسی بڑے کام کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر کسی ملک میں کسی کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے جو اس ملک کا بڑا ایوارڈ کہلاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر بھارت میں بھارت رتن اگر کسی کو ملتا ہے تو اس کی خدمات کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس کی دیش کی ترقی میں کیا بھومکا ہے، کیا ترقی میں، دیش کی ترقی میں اس کی کیا خدمات ہیں، یہ سب دیکھنے کے بعد حکومت اس کو اعزاز سے نوازتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو اعزاز دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے، اس لیے کہ اس امت کا خاصہ یہ ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یعنی برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائی کا حکم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو اور تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر الامم کا جو درجہ اس امت کو دیا ہے وہ اس کام کی برکت سے دیا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کے حکم کرنے کی وجہ سے اور برائیوں سے روکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ دوسری چیز، جب بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور ان کا مشن تبلیغ کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں پر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائیں، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائیں، تو ہمیں کچھ باتیں ذہن نشین ہماری ہونی چاہیے، کچھ باتیں ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حکمت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں پر کیا بات فٹ بیٹھتی ہے اور کہاں پر ہمیں کس طریقے سے بات کرنی ہے
اور کہاں پر بات کرنی ہے، کہاں پر بات نہیں کرنی، کہاں پر دعوت دینی ہے، کہاں پر دعوت نہیں دینی، یہ سب طریقے اور یہ حکمت ہم سب کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی بری چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے، اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں، اور اگر آپ کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم آپ اس کو اپنی زبان سے سمجھائیں۔ برا کام کرنے والے کو آپ اپنی زبان سے سمجھائیں حکمت کے ساتھ۔ تیسری چیز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اگر کسی کام کو برا ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے سمجھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم آپ اس چیز کو اپنے دل کے اندر برا سمجھیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، اور اپنے دل کے اندر آپ اس کو برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو یہ تین باتیں کم از کم دعوت و تبلیغ کے تعلق سے آپ سب کو یاد رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا داعی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔